السلام علیکم، میں محمد نعیم۔ پراپرٹی کی جب بھی سیل پرچیز ہوتی ہے تقریباً سبھی کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہماری زمین کا ڈی سی ریٹ کیا ہے اور اس کے اوپر ٹیکس کتنا آئے گا۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ کس طرح ہم آن لائن یہ دونوں چیزیں چیک کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر۔ تو ہم کمپیوٹر کی سکرین پہ آ چکے ہیں۔ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک ہوگا، جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اس پیج پہ آ جائیں گے۔ رجسٹریشن آف ڈیڈ پنجاب لینڈ جو اتھارٹی ہے اس کی یہ آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ یہاں پہ آپ جو رجسٹری کروا رہے ہیں اس کے اوپر کتنا ٹیکس آئے گا، کتنی اسٹامپ ڈیوٹی آئے گی، کتنا ڈسٹرکٹ کونسل جو فی ہے وہ کتنی آئے گی، کیپٹل ویلیو ٹیکس کتنا آئے گا، رجسٹریشن فی جو فکس ہوتی ہے وہ کتنی ہوگی۔ جب آپ یہاں پہ اپنی زمین کا ٹیکس چیک کرنے آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو اپنی زمین کی جو ویلیو ہے، جو ڈی سی ریٹ ہے، اس کے بارے میں پتہ ہوگا۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ کیسے چیک کرنا ہے آن لائن، آئی بٹن میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ کے ڈی سی ریٹ جو ہے اپنے خسرے کا وہ چیک کر سکتے ہیں۔ بلکہ چھوڑیں، ویڈیو کو سائڈ پہ کریں، میں اسی ویڈیو میں آپ کو ڈی سی ریٹ جو ہے وہ چیک کرنے کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ یہ جو لکھا ہوا ہے کیلکولیٹ لینڈ ویلیو ایز پر ڈی سی ریٹ، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ آپ ای اسٹمپنگ کی ایک ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر آ جائیں گے۔ اگر آپ ایسے ہی چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سرچ بار میں ES punjab.gov.ck لکھ لینا ہے اور سرچ کر لینا ہے۔ پراپرٹی ڈی سی ویلیویشن کے نام سے آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا۔ آپ نے یہاں پہ اگر آپ کی زمین جو ہے وہ شہری ہے تو اربن سلیکٹ کر لینا ہے، اور اگر دیہاتی ہے تو آپ نے رورل سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے اپنا ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کا ضلع کون سا ہے۔ جیسے میں راولپنڈی کرتا ہوں، اپنا سونا پنڈی۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس ایرو پہ کلک کر کے تحصیل سلیکٹ کرنی ہے۔ یہاں سے آپ کا جو ایریا ہے وہ کس قانون گوئی میں آتا ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ جیسے میں چکری کر لیتا ہوں، یہاں آپ نے موضع سلیکٹ کرنا ہے، میں چکری موضع سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اگر سنگل خسرہ چیک کرنا ہے تو سنگل پہ کلک کرنا ہے، ملٹیپل خسرے زیادہ خسرے چیک کرنے ہیں تو یہاں پہ کلک کرنا ہے ملٹیپل پہ۔ میں سنگل ہی چیک کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی لینڈ کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ دینی ہے کہ کمرشل ہے یا ریزیڈینشل ہے یا ایگریکلچر ہے۔ میں ایگریکلچر ہی کر دیتا ہوں۔ یہاں سے آپ نے زمین کی لوکیشن دینی ہے کہ وہ کون سی زمین ہے، آف روڈ ہے، مین روڈ ہے، یہ آف روڈ ہی ہے۔ یہاں پہ آپ نے اپنا خطہ لکھ دینا ہے، جیسے میں 222 ہی لکھ دیتا ہوں۔ ایگریکلچر رقبے میں آف روڈ پہ کوئی 222 کا خطرہ نہیں ہے۔ یہ آپ کو پتا ہوگا کہ ضروری نہیں ہے، اگر ہم اوپر اسپیسیفکیشن سے ایگریکلچر دے رہے ہیں، نیچے آف روڈ دے رہے ہیں، یہ 222 آف روڈ ایگریکلچر یہ کوئی اور ہو سکتا ہے۔ میں کوئی اور دے دیتا ہوں، 1 2 3 کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لینڈ ایریا دینا ہے، جیسے میں 1 کنال کر لیتا ہوں۔ پھر آپ نے فائنڈ لینڈ ریٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ یہ دوستو یہ 11 لاکھ روپے پر کنال ہے۔ آپ اسے تقسیم کریں گے 20 کے اوپر تو آپ کے سامنے پر مرلہ جو ریٹ ہے وہ آ جائے گا۔ یہاں پہ آپ آسانی کے ساتھ اپنے خسرے کا ڈی سی ریٹ چیک کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو اپنے خسرے کا ڈی سی ریٹ پتہ چل جائے، پر مرلہ جو ہے یا پر کنال جو ڈی سی ریٹ ہے وہ پتہ چل جائے، اس کے بعد آپ نے رجسٹریشن آف ڈیڈ والے پیج پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ ویلیو لکھ دینی ہے، جیسے میں یہ 5 لاکھ ہی لکھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کیلکولیٹ ٹیکس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ یہ دوستو اسٹامپ ڈیوٹی جو ہے وہ 15,000 روپیہ ہے، ڈسٹرکٹ کونسل فی جو ہے وہ 5,000 روپیہ ہے، کیپٹل ویلیو ٹیکس جو ہے وہ 10,000 روپیہ ہے، رجسٹریشن فی جو فکس ہے وہ 500 ہے، یہ 1000 بھی لے لیتے ہیں۔ ٹوٹل جو آپ کا ٹیکس بن گیا دوستو وہ 30,500 ہے۔ یہاں تک تو دوستو آپ نے جان لیا ہے کہ کیسے ٹیکس چیک کرنا ہے یا ڈی سی ریٹ چیک کرنا ہے۔ اب میں آتا ہوں بہت ہی ضروری بات کی طرف۔ یہ بھی مجھے اس لیے پتا ہے کیونکہ میرا خود تعلق جو ہے وہ پٹوار سے ہے۔
پٹوار کا یا محکمہ ریونیو کا جو مالی سال ہے وہ دوستو شروع ہوتا ہے 1 جولائی سے، 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ سے۔ جیسے یہ ویب سائٹ ہے، یہ جو ویب سائٹ ہے دوستو یہ ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں ہوئی۔ 1 جولائی 2023 میں جو ریٹ بڑھے ہیں وہ ابھی تک یہاں پہ اپ ڈیٹ نہیں کیے گئے۔ آپ جب بھی اس ویب سائٹ پہ آئیں گے، اگر ریٹ جو ہیں وہ اپ ڈیٹ نہ ہوئے تو آپ کو یہ والا نوٹ یہاں پہ ملے گا، کیونکہ ہر سال 1 جولائی کو 10%، 15% یا 20% جو ہے وہ سرکاری ریٹ بڑھتا ہے، تو ابھی تک یہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا۔ اب میں آتا ہوں دوسری ویب سائٹ کی طرف۔ یہ دوستو ویب سائٹ جو ہے اس پہ اسٹامپ ڈیوٹی دیہاتی جو ہے وہ ابھی بھی 3% ہے۔ اگر آپ کارپوریشن کی بات کریں، میٹروپولیٹن کارپوریشن جو ہے اس کی بات کریں تو وہ اسٹامپ ڈیوٹی 1% ہے۔ ڈسٹرکٹ کونسل فی جو ہے وہ ابھی بھی 1% ہے۔ یہ جو کیپٹل ویلیو ٹیکس ہے یہ دوستو پتہ نہیں کب کا ختم ہو چکا ہے، کیونکہ یہ ویب سائٹ بھی ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں ہوئی۔ یہ جو فکس ٹیکس ہے یہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ ابھی جو دور حاضر میں جو ٹیکس چل رہے ہیں وہ اسٹامپ ڈیوٹی دیہاتی کی 3% ہی ہے، ڈسٹرکٹ کونسل 1% ہی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ صرف یہی ٹیکس ہیں، یہ ٹیکس اس وقت تھے جب ایکسٹرا کوئی ٹیکس جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوئے تھے۔ ابھی اسٹامپ ڈیوٹی ڈسٹرکٹ کونسل ٹیکس کے علاوہ آپ کا جو ایف بی آر ہے جسے ایڈوانس ٹیکس بھی کہتے ہیں وہ 3% ہے نان فائلر کے لیے، فائلر کے لیے، اور 10.5% ہے نان فائلر کے لیے۔ اس کے علاوہ گین ٹیکس جو ہے وہ فائلر کے لیے 3% اور نان فائلر کے لیے 6% ہے۔ یہ جو رقبہ سیل کر رہا ہے، جو بیچ رہا ہے وہ پے کرے گا۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کو ٹیکس بتائے ہیں یہ رجسٹری کے لیے ہیں۔ اگر آپ نے انتقال کروانا ہے زبانی پٹواری کے پاس جا کر تو اس کے لیے آپ نے 3% جو ہے وہ نیشنل بینک میں جمع کروانا ہے، 1% جو ہے وہ ضلع کونسل آپ نے جمع کروانی ہے، 3% فائلر اور 10.5% نان فائلر ایف بی آر یا ایڈوانس ٹیکس آپ نے جمع کروانا ہے، اور گین ٹیکس جو بایا جو بیچنے والا ہے وہ جمع کروائے گا، وہ 3% فائلر اور 6% نان فائلر ہے۔ یہ دونوں ویب سائٹس جو ہیں یہ آفیشیل ویب سائٹس ہیں۔ جو ڈی سی ریٹ والی ویب سائٹ ہے وہ ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے، لیکن جہاں تک اس ٹیکس والی ویب سائٹ کا تعلق ہے، رجسٹریشن آف ڈیڈ والی ویب سائٹ کا تعلق ہے، یہ ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں ہوئی۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے یہ بالکل اپ ڈیٹ نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں ہوئی۔ اگر آپ کو اس ویب سائٹ پہ ٹیکس وغیرہ کا نہیں مل رہا تو اس کے علاوہ آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، کسی بھی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، آپ کو ٹیکس کے ریلیٹڈ کوئی حقیقی جو انفارمیشن ہے وہ نہیں مل سکتی۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ مند رہی ہوگی۔ اللہ حافظ دوستو۔